السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ صاحب کا ایک شعر کسی بھائی نے شیئر کیا ہے کہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ پہلے جو مسلمان تھے وہ اس لیے معزز تھے، ان کی سارے زمانے میں عزت تھی اور وہ غالب تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ تو مسلمانی سے مراد وہ قرآن و حدیث اور سنت پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ اب کے لوگ، اب کے مسلمان جو خوار ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو ترک کر دیا۔ کیسے ترک کیا؟ دیکھیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے فرقے بنا دیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹو، کئی آیات ہیں۔ تو انہوں نے فرقے بنائے، انہوں نے بھی قرآن کو ترک کر دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو اولیاء کرام کے راستے پہ چلنے والے آج کل جو صوفی ہیں، طریقت پر چلنے والے لوگ ہیں، معرفت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے کیسے قرآن کو ترک کیا ہوا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں، مدرسے کا پڑھا کوئی بھی بچہ ہوگا، آپ کوئی بات اس سے کریں تو وہ فوراً کہے گا جی یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ اور جو یہ آج کل کے پیروں کے لوگ مرید ہوتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ پیر صاحب جو آپ تعلیم کر رہے ہیں، مجھے جو ذکر فکر بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ یہ شرم کے مارے بولتے ہی نہیں۔ تو جس طرح مشہور ہے کہ ایک شرم ایسی ہے جو جنت کو لے جاتی ہے اور ایک شرم ایسی ہے جو جہنم کو لے جاتی ہے۔ تو یہ جہنم کا راستہ اسی لیے ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں کہ جی سرکار جو آپ نے تعلیم کی ہے کیا قرآن کے مطابق ہے؟ اب دیکھ لیں، اب دیکھیں، پیر کے لیے پیر کا باپ، بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا۔ تو اب جب آدمی مرید ہوتے ہیں، اب دیکھیں پیروں سے جو مرید ہوتے ہیں، اب کتنے قسم کے پیر ہیں، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ کئیوں کی تو شکل بھی سنت کے مطابق انہوں نے داڑھی مبارک نہیں رکھی ہوتی، اور کئیوں نے بالکل رکھی ہی نہیں ہوتی، داڑھی ہوتی ہی نہیں ہے، اور کئیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں سنت تو 4 انگل ہے، یعنی 4 انچ لگا لیں، تو اب کئی لوگ اس سے بھی بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، اب پہلے تو پیر کا دیکھنا کیا ہے بھائی، اب ولی کو تو ولی پہچان سکتا ہے، اب عام آدمی کیسے پہچانے گا؟ تو اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ جب آدمی مرید ہو اور پیر صاحب قلبی ذکر بتائیں تو اس کو دیکھو۔ پہلے تو یہ قلبی ذکر بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ قلب پاک ہوگا تو سارا جسم پاک ہوگا، قلب پاک ہوگا تو اللہ کا عرش بنے گا، نماز معراج ہوں گی۔ تو پہلے تو یہی دیکھنا ہے کہ پیر صاحب نے کیا تسبیحاں بتا دی ہیں یا زبانی ذکر بتایا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھنا، جو بھی اس نے ذکر بتایا ہے تو اس کو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ پیر صاحب جو ہیں یہ کامل ہیں یا ایسے جدی پشتی پیر ہیں کہ پیر کا بیٹا پیر، پیر کا بیٹا پیر۔ کیونکہ ولایت اور نبوت جو ہے یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں وہ پھر پیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہو اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور مرشد کامل جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں میں جیسا دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے اس کو خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ تعلیم کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک سورۃ اعراف 205 نمبر میں یہ فرمایا ہے کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، ساری سے، ڈر سے، صبح اور شام، اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، دون الجہر
بغیر آواز نکلے زبان کے۔ یہ کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دل سے، دل میں میرے نام کا ذکر کرو اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پیر صاحب نے کیا قلبی ذکر بتایا ہے یا تسبیح 10-20 بتا دی ہیں اور شور کر کر کے ذکر کرنا ہے۔ دوسرا پھر اب حدیث پاک میں دیکھتے ہیں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ آپ دل کا ذکر بتائے تو پھر تو آدمی کی بیعت بھی صحیح ہوگی اور وہ جنت کے راستے پہ بلا حساب جنتی ہو گیا۔ دوسری جگہ سرکار کا فرمان پاک ہے، یہ عام حدیثیں ہیں، سب نے سنی ہوئی ہیں، میٹر کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر دل میں کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، زبان سے نہیں کرنا۔ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے تو حدیث پاک میں بھی یہی ہے۔ تو اگر تو پیر صاحب نے یہ ذکر دل سے کرنے کی تعلیم کی ہے اور لا الہ الا اللہ اس کو نفس بات بھی کہتے ہیں، تو پھر تو وہ پیر کامل ہے۔ اب اس میں فنا ہونے کی بھی فائدے ہوں گے، کیونکہ پیر کی جو روحانی صفات ہوں گی وہ آ جائیں گی اور مرید کی جو نفسانی صفات ہیں وہ فنا ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ۔ تو اب اس طرح یہ لوگ اب زبان سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دل سے ہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی سب سے پہلے یہی چیز ایک سمجھ میں آ سکتی ہے، باقی پیر کو کیا دیکھنا ہے۔ شریعت کا پابند تو یہ تو دیکھ سکتا ہے آدمی، اور اگر وہ قلبی ذکر نہیں بتاتا تو پھر وہ پیر کامل نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، اس نے قرآن کو ترک کیا ہوا ہے، حدیث کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ قرآن و حدیث پر پہلے وقت کے جو مسلمان تھے عمل کرتے تھے، اس لیے وہ معزز تھے، اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوتی تھی۔ اب جو ہے پیر تو اختیار کر لیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، جس نے کسی سے بیعت نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو وہ یہ تو اس نے ان چیزوں سے ڈر کر پیر تو اختیار کر لیا، لیکن پیر جو تھا وہ اب کامل مرشد نہیں تھا، تو اس لیے اس نے اب قرآن کو ترک کیا ہوا ہے، تو ضلالت اور خواری تو اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔